الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے انسان کو، پہلے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، جنت سے زمین پر بھیج دیا ایک امتحان کے لیے، اور فرمایا اہبطوا اتر جاؤ، اہبطوا اتر جاؤ، اور فرمایا کہ میری ہدایات تمہارے پاس آئیں گی، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میری ہدایت کو مانیں گے ان پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ جنت میں زندگی گزارنے میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، وہاں کھانے کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں لباس نہیں چاہیے تھا، وہاں بھوک نہیں تھی، وہاں پیاس نہیں تھی، وہاں مکان کی ضرورت نہ تھی، جنت میں دھوپ نہ تھی، جنت میں سردی نہیں، جنت میں گرمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا آدَمِ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اے آدم، یہ تمہارا دشمن شیطان تمہیں کہیں جنت سے نہ نکلوا دے، تم مشقت میں پھنس جاؤ گے۔ جنت میں نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ تمہیں بے لباسی ہوتی ہے، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے، نہ تمہیں سورج کی گرمی ستاتی ہے۔ دنیا میں آ گئے، یہاں مکان بھی بنانا ہے، یہاں سورج نکلتا ہے، یہاں گرمی ہوتی ہے، یہاں سردی ہوتی ہے، یہاں رات ہوتی ہے، یہاں دن ہوتا ہے، یہاں پہ انسان کو گھر بنانے کی ضرورت، یہاں انسان کو بیوی کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، لباس کی ضرورت، بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ دنیا میں آ گئے، مشقت شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، اتر جاؤ، اب ہم اپنی ہدایات بھیجیں گے، اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم تمہیں دوبارہ اسی جنت میں لے آئیں گے اگر تم دنیا میں اب جو بھیجا جا رہا ہے وہاں پہ ہماری ہدایات کے مطابق عمل کر لو، اور جو ہماری ہدایات کے مطابق عمل نہیں کریں گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو دنیا میں جا کر ہماری ہدایات پر عمل نہیں کریں گے، ہم ان کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے اور ان کو روز قیامت اندھا اٹھائیں گے۔ چنانچہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی اولاد کا سلسلہ جاری فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اے انسانوں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان اور اس کے جوڑے سے پیدا کیا اور بے شمار مرد و عورت پھیلا دیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں رہنے کے لیے پورا نظام عطا فرمایا، اور وہ نظام حضرت آدم علیہ السلام کو ملا۔ پھر وہ نظام اور وہ قانون اس کو دین کا نام دے کر حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا جب انسانیت بالکل عہد طفولیت میں تھی، ان کی انسانی تمدن اور شہر اور بازار اور کھانے پکانے کا نظام وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام اکیلے آئے تھے، بیوی ساتھ تھی۔ ہر دفعہ جب بچہ جنتی ان کی بیوی تو 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی، بس یہی آپس میں بہن بھائی شمار ہوتے۔ اگلی دفعہ جب 2 پیدا ہوتے وہ ان کے بہن بھائی شمار نہ ہوتے، آپس میں بہن بھائی ہوتے۔ اس لیے ان کی آپس میں شادیاں کی جاتی، ایک کی بہن دوسری طرف ادھر سے اس کے جوڑا ملا دیا جاتا۔ یہی حابیل قابیل کی لڑائی کا وجہ بھی ہوئی۔ تو یہ لوگ شکار مار لیتے یا جھونپڑے سے بنا لیتے، لیکن نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جن کے اوپر زیادہ تفصیلی ہدایات نازل کی گئیں اور اس کو دین کا نام دے دیا گیا۔ شارع لکم من الدین ما وصینا بہ نوحا، یہاں پہ آدم کا نام نہیں، ہم نے مقرر کر دیا آپ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین جو ہم نے مقرر کیا نوح علیہ السلام، جو ہم نے مقرر کیا نوح علیہ السلام، وموسیٰ وعیسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ان تمام نبیوں کو اب جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا گیا اس کا نام دین رکھا گیا۔ وہ دین کیا ہے؟ وہ دین اللہ کا اتارا ہوا دین کہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو دے دیا۔ لیکن جب کائنات کے دلہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، فخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا، ان کا زمانہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کا نام رکھ دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا دین تو اب اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دین کا نام اسلام رکھ دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا نام مسلمان رکھ دیا۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس کا نام اسلام رکھ دیا، ان کا نام مسلمان رکھ دیا، اور نبی کے طریقوں کا نام سنت رکھ دیا، اور اس کی اتباع کو اللہ کی محبت کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ ترتیب۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دین کا نام اسلام ہے اور نبی کے طریقوں کا نام سنت ہے، اور یہ سنت، یہ اس کا جو راستہ ہے یہ اللہ کی محبت کا راستہ ہے۔ یہ راہ سنت، یہ راہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کامل اور اکمل شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ہر نبی کو شریعت دی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک شریعت المنہاج دی، لیکن سب سے کامل شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ ان کے طریقے کو پسند فرمایا، ان کے طریقے کو پورے انسانوں کے گروہ کے لیے، انسان جو کہ قیامت تک آئیں گے، ایک ہی طریقہ پسند فرما لی۔ وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے بڑھ کر
اعلیٰ اور عرفہ کوئی طریقہ نہیں، یہی زندگی گزارنے کا اصل طریقہ ہے، یہی زندگی گزارنے کا اصل طریقہ ہے۔ انسان چاہے جتنی مرضی ترقی کر لیں، چاہے وہ چاند پہ کیا مریخ پہ پہنچ جائیں اور وہ بڑی بڑی مشینیں اور ٹیکنالوجی بنا لیں، جو طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ طریقہ امریکہ کا نہیں، یورپ کا نہیں، جدید روشنی کا نہیں، وہ طریقہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہی طریقہ، یہی راہ سنت، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک ایک سنت پر چلنے والے پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی نظر پڑتی ہے۔ یہ معمولی راستہ نہیں ہے، یہ بہت عظیم الشان راستہ ہے۔ اس راستے کی وقت، اس راستے کی قیمت اگر لوگوں کو آج پتہ چل جائے، خدا کی قسم کوئی آدمی کسی اور انسان کا طریقہ اختیار نہ کرے، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی اور فیشن اختیار نہ کرے، کوئی اور ایٹیٹیوڈ اختیار نہ کرے، کوئی اور مینرز اختیار نہ کرے، وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سنت، اس کے طریقے کو اختیار کر لے۔ دیکھو، اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے سامنے پانی کا گلاس پڑا ہے، اس گلاس سے پانی پیو، اس گلاس سے پانی پیو۔ اب بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس گلاس کو میں ہاتھ میں پکڑ لوں، کھڑے ہو کے ایک ہی سانس میں پانی پی لوں، کھڑے ہو کے 2 سانسوں میں پی لوں، دائیں ہاتھ سے پی لوں یا بائیں ہاتھ سے پکڑ لوں، ایسے اوپر کر کے کٹ 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 سارا ہی پی جاؤں، یا 2 سانس لے لوں، یا چسکی چسکی لے کر پیوں، بیٹھ کر پیوں یا کھڑے ہو کر پی لوں۔ ہر بندہ اپنا طریقہ چلا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو طریقہ بتا دیا، بیٹھ کر 3 سانسوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو پانی پیے اور الحمدللہ کہے، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ اس طریقے سے جو پانی پیے گا وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا۔ باقی پانی تو ہر بندے نے پینا ہے، پانی تو ہر بندے نے پینا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں آرٹس اکیڈمی میں جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، پارکنگ میں ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کوئی چیز کسی کی دینی تھی، کوئی امانت مجھے پہنچانی تھی، وہ گاڑی سے اترے، باہر نکلے، وہ امانت مجھے انہوں نے جو ہے وہ دے دی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ کچھ آپ کی خدمت، کہا نہیں نہیں مجھے بڑی جلدی ہے۔ سامنے ہی وہ فروٹ والی دکان تھی، میں نے ایک بچے کو کہا کہ جاؤ ایک گلاس جو ہے نا وہ جلدی سے کنوں کا وہ جوس موسمی کا نگلا کے لے آؤ۔ قدرتاً وہ بچہ گیا، موسمی کا جوس تیار ہی تھا، وہ لے آیا فوراً ہی۔ ان کو جلدی بھی تھی، پارکنگ میں کھڑے تھے گاڑی پر، ایک پیر گاڑی میں تھا، شاید ایسے کھڑے تھے، ایک پیر شاید ٹائر پہ رکھا ہوا تھا۔ جلدی میں انہوں نے ایسے کر کے گلاس پکڑا اور بائیں ہاتھ سے گلاس سیدھا منہ پہ لے گئے، غڑپ کر کے ایک ہی انہوں نے لقمہ کیا اور گلاس مجھے پکڑایا، شکریہ۔ چلو جی، میرے دل پہ بڑا اثر ہوا، میں نے کہا اللہ اکبر، اس بندے کو جوس پینے میں کوئی پابندی نہیں تھی، جیسے چاہے جوس پیے، لیکن اگر یہ گاڑی کا دروازہ کھول کے وہاں بیٹھ جاتا، دائیں ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 سانسوں میں یہ جوس پی لیتا، اس کی صحت کا بھی فائدہ ہوتا، اس کے دماغ کو بھی فائدہ ہوتا، اس کی جسمانی قوت کو بھی فائدہ ہوتا، یہ جوس اس کے لیے صحت کا اور راحت کا ذریعہ بنتا، اس کے معدے کو بھی فائدہ ہوتا۔
اس کے نظامی نظام کو بھی فائدہ ہوتا، لیکن مارو گولی ان سارے فائدوں کو، یہ اللہ کا محبوب بنتا، اللہ کی محبت کی نظر پڑتی، جلدی جتنی مرضی تھی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی محبت کی نظر پڑتی کہ یہ میرے محبوب کے طریقے سے پیتا ہے، جلدی کیا ہوتی ہے؟ ایک سانس میں ایسے الٹے ہاتھ سے کھڑے ہو کر ایک ٹانگ اوپر ایک ٹانگ نیچے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ ہاں یہ طریقہ ہے، طریقہ تو ہے، لیکن یہ وہ طریقہ نہیں جس سے رب راضی ہوگا، یہ وہ طریقہ نہیں جس سے رب راضی ہوگا۔ آپ نہانے جاتے ہو، جیسے مرضی نہ ہو، دنیا میں نہانے کے بہت سارے طریقے ہیں، شاور کے نیچے کھڑے ہو کے نہاؤ، ٹب میں لیٹ کے نہاؤ، بیٹھ کے نہاؤ، سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا کے نہاؤ، بالٹی سے نہاؤ، ڈبے سے نہاؤ، لوٹے سے نہاؤ، بڑے طریقے۔ لیکن نہانا تو ہر بندے نے ہوتا ہے، لیکن وہ طریقہ جس سے نہانا بھی ہو اور اللہ رب العزت بھی خوش ہو جائے، وہ ایک ہی طریقہ ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی نجاست کو زائل کرتے، استنجا کر کے اپنے بدن پہ لگی ہوئی نجاست، جو بیوی سے ملاقات کی ہوتی ہے، حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے، حضرت ام سلمہ سے بھی روایت ہے، جو بیوی سے ملاقات کر کے کوئی نجاست بدن پہ لگ گئی تھی، وہ نجاست سے استنجا کر کے ظاہر فرماتے وہیں پر استنجے کی جگہ پر، پھر آپ نہانے کی جگہ پر آ کر اپنے ہاتھ کو زور سے ملتے مٹی میں، صابن تو نہیں تھے، دلکن شدیدن، تاکہ نجاست اگر ہاتھ پہ لگ گئی ہے تو وہ زائل ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نماز کا وضو فرماتے، پورا نماز کا وضو فرما لیتے، کلی کی جگہ اس کو غرارہ کر لیتے ہیں، ناک میں پانی اوپر کھینچ لیتے ہیں، پورا وضو کر لیتے۔ پھر آپ علیہ السلام کے بال لمبے تھے، آپ نے فرمایا اما انا، ایک جگہ غسل کا باب آتا ہے حدیث میں مسلم میں، آپ فرماتے ہیں اما انا فرغت ثلاث حسیات علی رأسی، میں تو 3 چلو بھر کے پانی، 3 لب بھر کے پانی پہلے سر پہ ڈالتا ہوں۔ تو اب پہلے سر پہ پانی ڈالا، پھر دائیں طرف پانی ڈالا۔ اب ایک بندہ شاور پہ نہا رہا ہے، اس نے پہلے وضو کر لیا، استنجا کر لیا، اب اس نے شاور سے پہلے سر پہ پانی ڈالا، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر بدن پر نجاست تو پہلے زائل ہو گئی تھی۔ آخر میں ثم یتنحى عن ذلك المکان، پھر آپ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اور وغسل رجلیہ، اپنے پیروں کو دھو لیتے۔ محدثین نے فرمایا چونکہ وہاں مٹی میں پانی کھڑا ہو جاتا تھا، اب تو ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، لیکن سنت تو سنت ہوتی ہے نا، آپ بھی پاؤں دھو لو ہٹ کے ذرا سا وہاں سے۔ اللہ اکبر، یہ نہانے کا طریقہ اللہ کو پسند ہے، اس پر اللہ راضی ہوتے ہیں۔ نہانا تو ہوتا ہی ہے، لیکن بات ساری دل میں سمانے کی ہے میرے بھائیوں، دل میں آ جائے کہ کیسے میرے نبی نے، میرے محبوب نے، محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، تب یہ چیزیں آسان ہوں گی، تب یہ چیزیں آسان ہوں گی۔ نہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں تو کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کھا لیا جائے، لقمہ چھوٹا توڑ لیا جائے، اپنے سامنے سے کھایا جائے، بھوک ابھی باقی ہو چھوڑ دیا جائے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کوئی ہمیں اتنا اچھا کھانا کھلاتا ہے، ہم تو اس کو صحیح دعا بھی نہیں دیتے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اللہ جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا۔ اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون،
حضرت سعد بن معاذ کے گھر دعوت کھائی، واپسی پر انہوں نے گدھا بھی پیش کیا، خچر، آپ خچر پر سوار ہوئے اور یہ دعا دی ان کو، وہ اتنے خوش ہوئے، آپ کے گھر نیک لوگ روٹی کھایا کریں، دعا دی، آپ کے اوپر فرشتے رحمتیں نازل کریں، آپ کے گھر روزہ دار روزے کھولا کریں۔ کتنی بڑی دعا ہے، کیا ان کے رزق میں برکت ہوگی نا خود بخود، ان کا تو دسترخوان چل گیا پورا۔ تو میرے بھائیوں، سنت کا راستہ اصل میں جنت کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ ہے، محبت کا راستہ ہے۔ ایک ایک چیز میں، ایک ایک طریقے میں سنت کو اپنانا، لباس میں، شکل و صورت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں۔ سونا ہی نہیں آتا ہمیں، خدا کی قسم صحیح سوتے ہی نہیں ہے، سونا ہی نہیں آتا۔ اب سونے کے تو بے شمار طریقے ہیں، ادھر سو جاؤ، اوپر سو جاؤ، کوئی سیدھا ہو کے سو رہا ہے، کوئی اس کروٹ سو رہا ہے، کوئی اس کروٹ سو رہا ہے۔ تو سونا تو اصل میں موت کی بہن ہے، النوم اخو الموت، نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، مرنا ہے بندے نے، تو مرنے سے پہلے جو ہے سنت طریقے سے ہم مرے۔ کتنا اللہ اکبر۔ دو چار ہفتے پہلے کی بات ہے، میں نے اس وقت بھی یہ گزارش کی تھی، دوبارہ وہی دعا بتا رہا ہوں، آپ کو یاد کرائی تھی میں نے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجہت ظہری الیک لا ملجع ولا منجع منک الا الیک رغبتا ورحبتا الیک لا ملجع ولا منجع منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ آیا ہے کیا الفاظ ہیں، یہ سونے کا، یہ مرنے کا طریقہ ہے۔ اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اللہ میں اپنا نفس تیرے سپرد کرتا ہوں، ووجہت وجہی الیک، میں اپنا چہرہ تیری طرف پھیرتا ہوں، وفوضت امری الیک، اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، والجہت ظہری الیک، اللہ میں اپنی کمر تیرے سہارے ٹکاتا ہوں، رغبتا ورحبتا الیک، رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، لا ملجع ولا منجع منک الیک، نہ کوئی پناہ کی جگہ نہ کوئی نجات دینے والا مگر تو ہی، آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی، وبنبیک الذی ارسلت، اس رسول پر جسے تو نے بھیجا، اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے اب میں مرنے لگا ہوں، پھر زندہ ہو جاؤں۔ چلو جی، اللہ اکبر۔ دائیں کندھے پہ لیٹا، دائیں کروٹ پہ لیٹا، اور اب یہ اللہ کے سپرد کری جا رہا ہے اپنے آپ کو۔ یہ ہے سنت کا راستہ، یہ ہے سنت کا راستہ۔ کتنا پیارا راستہ، واللہ العظیم میں کہتا ہوں جو یہ کلمات پڑھتا ہوگا اللہ کو اس پہ کتنا پیار آتا ہوگا، آپ اندازہ لگائیں ذرا اس کا مقام کیا ہوگا۔ وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، جو سوتے وقت اپنے آپ کو ثبوت کرتا ہے اپنے مالک کے، جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اپنے رب کے سامنے، یہ کتنا اللہ کا محبوب ہو۔ اللہ اٹھتے ہی من تعار فی اللیل، اٹھتے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے، یہ زندہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، زندہ ہو گیا، سو رہا تھا نا، مر گیا، زندہ ہو گیا۔ اب نبی کا طریقہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ زندہ ہو گیا، زندہ ہوتے کہتا ہے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے،
لہُ الملک و لہُ الحمد، ساری تعریفیں ساری بادشاہ تیرے لیے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، آپ ہر چیز پہ قادر، الحمدللہ اللہ تیرا شکر، وَسُبْحَانَ اللَّہ تو پاک ہے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّہ تو تیرا کوئی معبود تیرے ساتھ نہیں، تو اکیلا معبود، اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے۔ اب آگے اللہ کے نبی نے کہا فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو، بہت قبول ہو جائے گی دعا، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اب یہ سنت ہے نا، یہ سنت کی راہ ہے، ہمیں تو نہ سونا آئے، نہ جاگنا آئے، نہ اٹھنا آئے، نہ کھانا آئے، نہ پینا آئے، عجیب زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہمیں بیت الخلاء جانے کا طریقہ آتا ہے، نہ نکلنے کا آتا ہے، اتنی دفعہ سوتے ہیں ہم، ہر روز رات کو سوتے ہیں، برساں برس ہو گئے سوتے ہوئے، کبھی یہ اہتمام نہیں کیا، یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، طریقہ اختیار نہیں۔ کئی عورتوں کو میں نے یہ بات تلقین کی کہ آپ گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھک جاتی ہیں، رات کو جو ہے وہ لیٹ کر وہ تسبیح پڑھا کرو جو نبی نے اپنی بیٹی کو دی تھی، تم وہ پڑھا کرو۔ اتنی پیاری بات ہے یہ سنت کی راستہ عجیب ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے یہ مسلم میں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے گھر کی چکی کی وجہ سے ان کو بہت مشقت تھی، آٹا پیستی تھی اور پانی لانا ہوتا تھا تو کندھے پر جو ہے وہ مشق کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے اور جھاڑو وغیرہ لگاتی تھی اور کپڑے میلے ہو جاتے تھے، اور حضرت علی نے کہا میں نے کہا کہ تمہارے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، جا تو بھی ایک لے لے۔ تو وہ گئیں اور وہ جو ہے نا وہاں پہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، شرم کی وجہ سے بات نہیں کر سکیں، واپس آ گئیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، اب بیٹا تم آئی تھی، کیا بات ہے؟ کیا یہ علی نے مجھے بھیجا تھا، کچھ غلام مجھے چاہیے خدمت کے لیے، تھک جاتی ہوں کام کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی باپ ہو جس کی بیٹی ایسے شکایت کرے، وہ باپ کو کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی کروں اپنی بیٹی کا نظام، کچھ کروں۔ تو آپ نے کہا فرمایا اے میری بیٹی جب تو بستر پہ آ تو کیا کہہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 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 33 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ یہ بیٹی کو دیا ہے، ہمارے محبوب نے اپنی بیٹی کو یہ طریقہ دیا ہے کہ یہ کیا کر، یہ میری سنت ہے، یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اس جیسا بندہ کوئی نہیں، اس نے 1000 نیکیاں سوتے ہوئے سونے سے پہلے کما لی۔ ہاں اب ہمیں تو یاد کوئی نہیں رہتا، ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو یاد کچھ نہیں رہتا، ہمیں سنت کی خبر نہیں، ہمیں سنت سے محبت نہیں، یاد کیوں نہیں رہتا؟ یاد رہنے والوں کو یاد رہتے ہیں، دیا تو فاطمہ کو تھا، پڑھتے حضرت علی بھی تھے۔ کئی دفعہ بات میں نے یہاں بیان کی، کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، مسلم شریف میں لکھی ہے، ان کو ان کے شاگرد نے کہا جس رات جنگ صفین تھی اگلے دن صبح، اس دن رات کو آپ نے یہ پڑھی تھی؟ کہا ہاں میں نے پڑھی تھی، میں نے پڑھی تھی۔ واہ اللہ اکبر۔ اس سے نیچے پھر امام مسلم نے ایک اور روایت نقل کی ہے، ام حبیبہ بنت سفیان، ابی سفیان، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، ابو سفیان تو بھی مشرک تھے، یہ مومنہ تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتی تھی۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بھائی کو بلایا، انبسہ بن ابی سفیان، انبسہ کو کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ تم 12 رکعتیں روز پڑھنا، جنت میں تمہارے لیے محل تیار ہو جائے گا۔ پھر فرمایا میں نے جب سے سنا، کبھی موت کے وقت نہیں، شاید ویسے انہوں نے شاید بھول رہا ہے، جب انہوں نے انبسہ کو یہ بات بیان کی تو فرمایا انبسہ میں نے کبھی بھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی، میں نے کبھی بھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ 12 رکعتیں کون سی ہیں بھائی؟ 2 سنت فجر کی،
4 سنتیں ظہر کی اور پھر 2 ظہر کی 6 اور 2 8 اور 2 مغرب کی 10 اور 2 عشاء کی 12 رکھتے ہیں اور جنت میں محل تیار ہے. اور یہ ام حبیبہ کو بتایا تھا، انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی. امام مسلم دکھا رہے ہیں کہ عورتیں کتنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں، چاہے بیٹی ہے بیوی ہے، کیسے ان کو سنت کی عقیدت محبت عظمت تھی. ایک دفعہ بات بتائیں، کبھی نہیں چھوڑی زندگی میں. ہم 20 مرتبہ سنتیں سن کے ایسے ترک کرتے ہیں، ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں سنت کی. نہ دعا آتی ہے، نہ طریقہ آتا ہے، نہ ہم نے سوچنا ہے کہ سنت ہوتی کیا ہے. اللہ اکبر. یہ سنت کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا راستہ ہے. جو اپناتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جو اپناتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. میرے بھائیوں، سنت سے ہم نے اتنا منہ موڑا ہے، زندگی ہماری سنت کے خلاف گزر رہی ہے. سنتیں توڑتے ہیں، سنتوں کو اس جگہ پہ اس مقام پر آج جو ہم زمانے میں جس فتنے کے زمانے میں موجود ہیں، سنت کی کوئی اہمیت وقت نہیں لوگوں کے دل میں. لوگ پتہ نہیں کن لوگوں کی طریقوں پر زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. اور میڈیا نے سب سے زیادہ بیڑا غرق کیا ہے. میڈیا نے نئے فیشن اور نئے طریقے اور خلاف سنت چیزیں پھیلا دی ہیں. بہت زیادہ، بہت کم لوگ ہیں جو آج سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہیں، ترجیح دیتے. پسند ہی نہیں کرتے سنت والے طریقے کو. اس کو دقیانوسی طریقہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں پرانی باتیں ہیں، قدیم باتیں ہیں، چھوڑو ان باتوں کو، ان میں کیا رکھا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھ رہے ہو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے بتاؤ؟ مسواک ہے. خدائی قسم یہ اتنی قیمتی ہے یہ مسواک، یہ اس کو دانتوں میں مارنا اتنا قیمتی ہے. اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے اس مسواک کی. لوگ کہتے ہیں نہیں پیسٹ کر لو، کوئی بات نہیں، مسواک کی کیا ضرورت ہے، فلاں پیسٹ فلاں جیل کر لو، یہ نکل آیا وہ نکل آیا. میڈیا بھی بڑی جو ہے وہ چیزیں پیش کرتا ہے. دانتوں کو صاف رکھو، پلیک سے محفوظ رکھو، کیڑا لگ جاتا ہے، یہ بہت ساری باتیں پیش کرتا ہے. مسواک ہم رکھتے نہیں، مسواک ہم کرتے نہیں. اللہ اکبر. تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا آپ تبلیغ میں کیسے لگے؟ کہا ہندوستان میں جو ہماری مسجد تھی، میں مسجد میں امامت کیا کرتا تھا، وہاں ایک میواتیوں کی جماعت آئی. میواتی وہ لوگ ہیں جو بیچارے ان پڑھ جاہل سے تھے. میں نے کوئی توجہ نہیں دی. میں نے کہا جاہل دیہاتی لوگ پتہ نہیں کیا بات کرنے آ گئے ہیں. کہا رات کا وقت تھا، میں اپنے پہلی منزل پہ اپنے مسجد کے اوپر حجرے میں بیٹھا تھا. اچانک میری نظر نیچے پڑی. ایک آدمی جو ہے بڑا پریشان جو ہے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے. میں نے سوچا کہ یہ وہی اسی جماعت کا بندہ ہے، بوڑھا بزرگ ہے، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہو گیا. میں نیچے اتر آیا. میں نے آ کے کہا بڑے میاں کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا کہ میری مسواک نہیں مل رہی، میں اس لیے بڑا پریشان ہوں. کہا میرے دل پہ چوٹ لگی کہ ہمیں اتنا زندگی ہوگی، عالم بن گئے اور مسجد میں امامت کرتے ہیں، لیکن کبھی مسواک کی اتنی محبت اور بکت دل میں پیدا نہیں ہوئی جتنے اس بوڑھے بندے کے دل میں ہے. بس اس ایک واقعے سے ایسی چوٹ لگی کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، تبلیغ میں لگے. ایک مسواک کی محبت دیکھو، کیونکہ مسواک اصل میں سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک. ہاں اس کا مقام نہیں ہم جانتے، اس کی مرتبہ نہیں ہمیں پتا کہ یہ کیا
کتنی بڑی چیز ہے یہ مسواک. بندہ جو مرضی پیسٹ کر لے، برش کر لے برش کر لے، لیکن مسواک تو مسواک ہے. مسواک تو مسواک ہے. مسواک کی محبت دل میں ہوگی تو میرے بھائیوں سنت کا مزہ آئے گا. محبت چاہیے، محبت چاہیے مسواک کی. یہ میرے بھائیوں آج جو ہے محبت ہی سنت کی دل سے نکل گئی. غیروں کے طریقے، ان کی بڑی محبت ہمارے دل میں. ہم اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتے ہیں. لوگ فیشن بڑے کرتے ہیں. فیشن نے سنت کو کاٹ کے رکھ دیا. فیشن کے نام پر سنت کو ذبح کر دیا. اللہ جل جلالہ کے نزدیک کسی فیشن کی کوئی اہمیت نہیں. یہ فیشن سارے یہ سب گمراہی ہیں. صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نجات ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی سنتیں بتاتے ہیں، مسواک کر لو، سونے کی سنتیں، جاگنے کی سنتیں، بیت الخلاء کی سنتیں، یہ معاشرت کی سنتیں ہیں. ان پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں جو آدمی چھوٹی چھوٹی معاشرت کی سنتوں کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو اور زیادہ سنت کا شوق نصیب فرماتے ہیں. آگے بڑھتا ہے وہ سنت پہ عمل کرنے میں. سنتیں تو بڑی بڑی ہیں. عبادات کی بھی سنتیں ہیں، معاملات کی بھی سنتیں ہیں، اخلاق کی بھی سنتیں ہیں، معاشرت کی بھی سنتیں ہیں. عبادات کی سنتوں میں سب سے بڑی سنت نماز ہے. جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ سنت پہ چلتا ہے. سب سے بڑی سنت عبادات میں نماز ہے، اور فرض نماز کے بعد تہجد نماز ہے. جس آدمی کو دیکھو کہ وہ تہجد کی پابندی کرتا ہے تو وہ آدمی سنت پہ چلنے والا ہے. لوگ آج سوتے نہیں، رات کو دیر تک جو ہے موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں. وہ تو فجر ہی چھوڑ دیتے ہیں. تہجد پڑھنا تو وہ کہتے ہیں تہجد پڑھنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے. نہیں، جس کو سنت کی محبت ہے وہ ضرور جو ہے تہجد پڑھتا ہے. اسے سنت سے محبت ہے وہ ضرور صلاۃ الضحیٰ پڑھتا ہے. اشراق کہہ لو یا چاش کہہ لو. اور بھائی معاملات کی سنت جو ہے وہ وعدہ پورا کرنا ہے. اتنی بڑی سنت ہے وعدہ پورا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وعدہ نہیں توڑا تھا، کبھی وعدہ نہیں توڑا تھا. ہم اتنے سنت سے دور ہیں، ہم دن رات وعدے توڑتے ہیں. دن رات وعدے توڑتے ہیں ہم. یقین مانو بھائی، وعدہ پورا کرنا یہ بہت بڑی سنت ہے، بہت بڑی سنت. اخلاق کی سنت میں سب سے بڑی سنت معاف کرنا ہے. معاف کرنا بہت عظیم الشان سنت ہے. ہر دشمن کو معاف کر دیا، جانی دشمنوں کو معاف کر دیا. وحشی جو چچا کا قاتل تھا اس کو معاف کر دیا. ہندا جو چچا کے اس قاتل کے پیچھے مین جس نے سارا نظام چلایا تھا اس کو معاف کر دیا. صفوان جس نے آپ کو، صفوان بن امیہ جس نے آپ کے قتل کے لیے عمیر بن وہب کو بھیجا تھا اس کو معاف کر دیا. معاف کرنے کے بعد احسان کرنا بڑی سنت ہے. صفوان کو 100 اونٹ دیے، ہندا کے گھر کو جو ہے وہ دارالامن قرار دے دیا. جو ہندا کے گھر میں، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امن ہوگا. اس سے بڑی بھی اس زمانے میں کوئی اعزاز کی بات تھی؟ دشمن کے گھر کو امن کا گھر قرار دینا. عثمان بن ابی طلحہ جس نے چابی نہیں دی تھی جب آپ ہجرت پہ جا رہے تھے، آپ نے منت کی کہ میں کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک دفعہ بیت اللہ کھول دے، میں اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے نہیں دی. مکہ فتح ہوا، چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، چابی آپ کے ہاتھ میں تھا.
آپ چاہتے تو حضرت ابو بکر کو دے دیتے، حضرت عمر کو دیتے، حضرت علی کو دیتے، حضرت عثمان کو دیتے، ٹھیک ہے، یا اور اپنے خاندان میں چابی چلاتے، حضرت خاندان حضرت علی آپ کے خاندان کے بنو ہاشم میں چابی چلتی، سب امید مارتے، آپ نے کہا عثمان کدھر ہے؟ عثمان وہ کنارے پہ کھڑا ہے مجرموں کی طرح، فرمایا یہ لو چابی، یہ چابی تمہارے خاندان میں قیامت تک رہے گی۔ یہ احسان ہے، معاف کرنا نہیں ہے، احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان۔ تو میرے بھائیوں، نماز پڑھنا سنت ہے، تہجد پڑھنا سنت ہے، وعدہ پورا کرنا سنت ہے، معاف کرنا سنت ہے، احسان کرنا سنت ہے۔ کتنی بڑی بڑی سنتیں ہیں، بہت عظیم الشان سنتیں ہیں۔ جو آدمی مسواک نہیں کرتا، جو آدمی دایاں پاؤں پہلے جوتی میں نہیں ڈالتا، اس کو سنت کی اہمیت کوئی نہیں اس کے دل میں، اس نے اتنی بڑی بڑی سنتوں میں کہاں عمل کرنا ہے؟ جوتی میں پاؤں ڈالنا تو بہت آسان ہے۔ جو آدمی جراب الٹے پاؤں میں پہلے پہنتا ہے، جو شلوار میں پہلے الٹا پاؤں داخل کرتا ہے، اس نے کیا سنت پر عمل کرنا ہے بتاؤ؟ یہ تو ہم دن رات کرتے ہیں، یہ تو ہم دن رات توڑتے ہیں سنتوں کو، ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں سنتوں کو، یقین مانو ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ اللہ اکبر۔ کل روز قیامت جب نامہ اعمال تلیں گے تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سنت ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی فساد کے زمانے میں، جو آج کا زمانہ ہے یا اس سے آگے بڑھ کر آئے گا، ان فساد امتی، ایک سنت کو زندہ کرے گا، میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہید کے بقدر ثواب دیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سنت زندگی کو اپنا کر ان کو زندہ کرتے ہیں۔ سنت زندگی کو زندہ کرنا، سنت کو زندہ کرنا۔ تو یہ سنتیں جو ہیں یہ کیسے زندہ ہوگی بھائی؟ اس کے لیے محبت چاہیے، اس کے لیے عزم چاہیے، اس کے لیے ارادہ چاہیے۔ میں نے سنت پہ زندگی گزارنی، سنت کے خلاف نہیں چلنا، سنت کے خلاف عمل کو برداشت نہ کرے، کہ نہیں سنت کے خلاف عمل برداشت نہیں ہوگا۔ یہ ہے میرے بھائی طریقہ، ہاں یہ ہے اصل، اس سے ہم محروم ہیں۔ اس لیے آج ہمارے گھروں سے، بازاروں سے، معاشرے سے سنت نکلتی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں اللہ ہمیں فکر نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سنت کو زندہ کرنے کی توفیق بھی دے، عالم میں اس کو زندہ کرنے کی، فکر کرنے کی توفیق دے، سنتیں زندہ ہو جائیں، گھر گھر میں سنتوں کے مطابق جو ہے وہ اعمال ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں۔ یہ آپ علیہ السلام کی سنت۔ چنانچہ علیکم بسنتی چھوٹا سا رسالہ ہے، اگر وہ آپ پڑھ لیں، تلاش کر لیں یا ویسے نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، علیکم بسنتی، اس میں جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں انہوں نے تحریر کی ہیں۔ ہر آدمی جو ہے ان کو پڑھ کے سیکھ کے سنتیں سیکھ سکتا ہے۔ جانیں گے تو پھر عمل کریں گے، پتہ ہی کچھ نہیں، جس بندے کو پتہ ہی نہ ہو اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ سنت ایک راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ ملتان کو جو راستہ جاتا ہے، جس کو پتہ ہو گیا ملتان جاتا ہے وہی اس راستے پہ چڑھے گا نا، ورنہ تو رائیوڈ پہنچ جائے گا۔ اس کو جس کو پتہ ہی نہیں، اس نے کہاں اس راستے پہ چڑھنا ہے؟ راستے تو دونوں ٹھوکر سے نکل رہے ہیں، ملتان کا بھی اور رائیوڈ کا بھی، لیکن جس کو پتہ ہے وہی صحیح راستے پہ چلتا ہے۔ بھائی سنتوں کا علم حاصل کیجئے، سنتوں کا علم حاصل کیجئے، سنتوں کی حوصلہ افزائی کیجئے، سنتوں کی حوصلہ افزائی۔ کو بندہ سنت پہ عمل کر رہا ہے، آپ اس کو شاباش دیجئے، شاباش میرا بچہ، شاباش تو نے سنت پہ عمل کیا۔ سنتوں کو رواج دیجئے، سنتوں کو رواج دیجئے، شادی سنت کے مطابق، نکاح سنت کے مطابق، تجہیز و تکفین سنت کے مطابق،
کھانا پینا سنت کے مطابق، مہمانداری سنت کے مطابق، ہر کام جب سنت کے مطابق چلائیں گے، رواج دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں گے، اس پہ عمل پہ ہمیں اجر ملے گا، اللہ راضی ہوں گے، اللہ کے محبین میں شمار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سنت سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ہم اس محبت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ہم تو ان واقعات کو پڑھ کے حیران ہوتے ہیں کہ کتنا زیادہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تھی، کتنا زیادہ جو ہے وہ سنت کی محبت تھی، کیسے جو ہے سنتوں کو ڈھونڈ کے ایک دوسرے کو سنتیں بتا کے سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے اندر اختیاری طور پر جو چیزیں تھیں اس کے علاوہ جو غیر اختیاری امور ہوتے تھے اس میں بھی وہ کوشش کرتے تھے کہ کس طرح ہم سنت کے قریب پہنچ جائیں اس سنت کے قریب۔ اگرچہ بعض چیزیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کو بھی اختیار کرنا، اتنی زیادہ عقیدت تھی، اتنی زیادہ محبت تھی، اور سنت کے خلاف جو ہے کوئی چیز کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا واقعہ آتا ہے ابو داؤد شریف میں، وہ ایک دفعہ ایک سرخ رنگ کی چادر پہن کے آگے، چونکہ نیچے تابند ہوتی تھی اوپر چادر ہوتی تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ان کو لگا کہ آپ علیہ السلام کو برا لگا، کیونکہ مرد سرخ رنگ کا، براؤن رنگ کا کپڑا، سرخی جس میں، وہ آپ علیہ السلام کو پسند نہیں، منع فرمایا۔ وہ فوراً گھر لوٹے، بیوی نے چولہا جلایا تھا، جا کے چادر اس میں ڈال دی۔ اگلے دن آپ علیہ السلام نے پوچھا چادر کا کیا کیا؟ کہا آگ میں ڈال دی۔ کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، بیوی کو دے دیتے، بیٹی کو دے دیتے۔ جس کے دل پہ محبت کی چوٹ ہو نا، اس سے برداشت نہیں ہوتی بات، محبوب ناراض ہو جائے، اس کے ماتھے کی شکن برداشت نہیں ہوتی اس سے۔ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ، کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے کہاں سے تلبیہ پڑھا تھا، تو چونکہ انہوں نے یہ سنا تھا کہ آپ علیہ السلام نے مسجد ذوالحلیفہ سے سوار ہونے کے بعد تلبیہ پڑھا تھا، تو ہمیشہ اسی بات پر جو ہے وہ قائم رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کی پیروی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔